اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اگر تم ان چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم مجرم قرار دیے جاؤ گے، تمہارے اوپر جنت کو بھی حرام کر دیا جائے گا۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ نافرمانی کرنے کو بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اپنی ماں باپ کو اپنے پاؤں کا دھول سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ستانے کا کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو صحیح وقت پر کھانا نہیں دیتے، ان کی دوائیوں کا بندوبست نہیں کرتے، ان کی پریشانیوں کا مداوع نہیں کرتے، ان کی تکلیفوں کو دور نہیں کرنا چاہتے، ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کے بعد والدین کے بارے میں واضح کیا کہ لوگوں اگر تم شرک سے بڑھتے ہو، دنیا کے اندر سب سے بڑے ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہے، اور اس ظلم کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں اشارہ کیا، والدین کے ساتھ اطاعت اور احسان کے بارے میں اشارہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، دوسری ذمہ داری ہے اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے دور کے نوجوانوں کی یہ ایک پیٹرن بن چکی ہے، اور جو ادھیڑ کے عمر میں پہنچ چکے ہیں آج تو ان کے لیے یہ ماں باپ زہر لگتا ہے، آج ان کے لیے یہ ماں باپ اس کے اوپر اس کے کندھے کا بوجھ لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، اور تصور کرو اپنے بچپنے کے دور کو، جس وقت تم اپنے بیٹے کے گر جانے کی وجہ سے تم جو ہے رونا شروع کر دیتے ہو اور اس کی تکلیف کو اپنے جسم کے اوپر محسوس کرتے ہو۔ کبھی وہ دور تھا جو تمہارے باپ تمہارے والد تمہارے لیے یہی تصور کرتے تھے، جو آج تم اپنے بیٹے کے لیے تصور کرتے ہو، جو آج تم اپنے بیٹے سے محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو کو گرا دیتے ہو۔ تمہارا باپ کبھی تمہارے بچپنے میں بھی اسی طرح محبت کرتا تھا، آج تمہارے لیے وہ بوجھ بن چکا ہے، آج تمہارے لیے اور تمہارے گھر کے اندر تمہیں وہ زہر لگتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے والدین کی قدر کر لو، یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے چلے جانے کے بعد اس دولت کے بارے میں جو اعتماد ہوگا اور اس دولت کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہوگی، جب یہ سایہ تمہارے سر سے ہٹ جائے گا، جب یہ والدین تمہارے سر سے چلے جائیں گے، جب یہ والدین کا سایہ تمہارے سر سے چلا جائے گا، اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ تھا ہمارے لیے، یہ کتنا بڑا سایہ تھا ہمارے لیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ درخت جو درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، وہ درخت اگر پھل دینا چھوڑ دے لیکن وہ درخت چھایا ضرور دیتا ہے، وہ درخت چھایا ضرور دیتا ہے۔ بالکل یہی مثال والد کی ہے، بالکل یہی مثال ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے، تمہیں دولت نہیں دے سکتا، لیکن وہ ماں باپ تمہارے غلط راستے میں تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ ماں باپ تمہارے غلط راستے میں سے تمہیں صحیح راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے ساتھ جوڑا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے بعد دوسرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ انسان ہے، اگر کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا اور جنت کو ایسے لوگوں کے لیے حرام کر دیا۔